السلام علیکم، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ جیسے کہ ہمیشہ ہم نئے کسی بھی موضوع اور پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں، اسی طرح ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے، اور وہ ایک خاص فصل گنے کے بارے میں ہے، کماد کی کاشت۔ جی ہاں، کماد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور صرف ہم کچھ پہلو ڈسکس کریں گے، زیر بحث لائیں گے کہ کماد کی کاشت کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ کماد کی کاشت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ زمین کو بہتر تیار کیا جائے، اس کو پراپر لیول دیا جائے، اونچی نیچی ڈھلوان نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک جگہ سے اونچی ہے ایک جگہ سے نیچی ہے، مطلب بالکل برابر زمین ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی صحیح سے ملتا ہے، اور دوسرا بیج ہر جگہ سے صحیح سے نکلتا ہے۔ اگر آپ کی زمین اونچی نیچی ہوگی، درمیان سے نیچی، سائیڈوں سے اونچی، تو سارا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اگاؤ کو متاثر کرے گا۔ سب سے پہلی چیز زمین کی تیاری۔ زمین کی تیاری کے بعد جو اگلی چیز ہمارا اگلا مرحلہ آتا ہے وہ بیج آ جاتا ہے۔ بہتر اگاؤ کے لیے بہتر ہے کہ 100 سے 120 من بیج فی ایکڑ استعمال کیا جائے، اور جو بیج ہے اس کے جو سموں ہیں ان سموں کو زہر کے اندر 5 منٹ تک ڈال کے رکھ دیا جائے، تاکہ اس کو اچھی طرح سے زہر لگ جائے اور وہ بیماریوں سے پاک ہو جائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ پہلے ہی بیماری سے پاک بیج ہی لیں۔ اس کے بعد پھپھوندی کاشت زہر لگا لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ گہری کھیلیوں کے اندر کاشت کرنی ہے۔ اس کے کھیلیاں جو ہیں وہ گہری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قطاروں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 4 فٹ تک رکھنا ہے۔ قطاروں جو قطار سے قطار کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 4 فٹ تک رکھنا ہے، اس سے اگاؤ بہتر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ اقسام استعمال کریں جو بہتر ہیں، جن کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بیماری نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ میں اگلے پروگرام میں ان تمام کی تمام ورائٹیز کے نام بھی لے لوں۔ محکمہ زراعت کے دفتر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور صرف جو آپ کی ترقی دادہ اقسام ہیں وہ لگائیں، بجائے اس کے کہ ایسی کوئی بھی قسم جس پر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس پر بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ نہ لگائیں۔ اس کے بعد اگلی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ کھادوں کا متوازن استعمال کیا جائے۔ کھادوں کا متوازن استعمال انتہائی ضروری ہے کسی بھی فصل کے لیے، اور خاص طور پر ایسی فصل جیسے کہ گنا ہے، جس سے زیادہ تر دار و مدار گھر کی ضرورتوں کا ایسی ہی فصلوں پر ہوتا ہے، تو اس میں کھادوں کا متوازن استعمال کیا جائے۔ اکثر لوگ ہمارے پوٹاش استعمال ہی نہیں کرتے، یا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ کچھ کھادیں شروع میں ڈال دی تو اس کے بعد بس بھول گیا۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے پراپر کھادوں کا استعمال کرنا ہے۔ ہر ایک کھاد اپنے اپنے وقت پر دینی ہے۔ بیسیکلی پوٹاش اور جو ڈی اے پی کی کھادیں ہوتی ہیں وہ شروع میں دے دی جاتی ہیں، اور باقی ساتھ میں وقفے میں دی جاتی ہیں، اور اینڈ پہ دوبارہ پھر ایک بار پوٹاش دی جاتی ہے، تاکہ اس کا رس بن جائے اور گنے کا سائز اچھا ہو جائے۔ اس طرح سے گنا جو ہے، جب آپ شروع میں اس کو بھی پوٹاش دیتے ہیں تو اس سے وہ بیماریوں سے بھی قوت مدافعت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، آپاشی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو پانی کی کمی کی صورت میں ایک کھیلی چھوڑ کر آپ نے آپاشی کرنی ہے۔ ایک کھیلی چھوڑ کے آپاشی کریں گے تو اس سے اگاؤ متاثر نہیں ہوگا اور بہتر اگاؤ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سموں کے اوپر 1 تا 1.5 انچ تک مٹی چڑھا دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں چڑھانی۔ 1 تا 1.5 انچ سے زیادہ اگر آپ چڑھائیں گے تو اس سے اگاؤ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جڑی بوٹیوں کی تلفی کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے پہلے آپ نے پانی لگا کے زمین کو ہل چلایا، 2 بار چیزل پلو ہل چلایا، چیزل پلو چلانے کے بعد زمین کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں سے جڑی بوٹیاں ایک بار خود سے اگ آتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ہل چلا کے وہ تمام کی تمام جڑی بوٹیاں تباہ کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ اس طرح سے نہیں کریں گے تو وہ بعد میں اگ کر اور آپ کی گنے کی فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیمار کھیت میں کبھی بھی مونڈی فصل نہ چھوڑیں۔ اگر آپ بیمار کھیت سے مونڈی فصل چھوڑیں گے تو وہ آپ کے اگاؤ کو متاثر کرتی ہے، اور بعد میں وہی بیماری آگے لگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی خاص فصل اچھا نہیں ہوتا، الٹا فائدے کے بجائے نقصان میں انسان چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیڑے اور بیماریوں کے تدارک کے لیے کوشش کریں کہ آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں، اور کسی بھی قسم کا کیڑا آپ کے پاس آ جاتا ہے، بیماری ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، تو اس صورت میں آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر یا ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، تو وہاں سے بھی آپ کو اس کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ یہ وہ کچھ
ایسے عوامل تھے جو اگر ہم اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری جو گنے کی فصل ہے وہ بہت اچھی پیداوار دے گی، اور اس میں ہمیں زیادہ تر خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ فرض کریں کہ اگر ہم نے بیماری والی فصل نہیں، مونڈی فصل، بیماری والی فصل نہیں چنی اور اچھی فصل ہم نے چن لی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری سپریوں کے خرچے اور ان چیزوں کے خرچے بچ جاتے ہیں۔ دوسری ایک چیز اور بھی آپ نے ساتھ میں رکھنی ہے کہ جو مونڈی فصل ہے اس کو کھادیں زیادہ دی جاتی ہیں بنسبت نئی فصل کے، تو کوشش کریں کہ مونڈی فصل اگر آپ نے رکھی ہے تو اس کو آپ زیادہ کھادیں دیں۔ یہ تھے آج کے کچھ اہم اصول کماد کی کاشت کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنی فصل کو اور بھی بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی قسم کے سوالات کے لیے یا کچھ بھی مسئلہ مسائل کچھ بھی پوچھنے کے لیے آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر 030303000000 آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کال کر لیں، یا پھر ہمارا جیز باخبر کسان موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا بھی لنک آپ کی اسکرین پر دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں آپ ہمارا فیس بک پیج باخبرکسان.com facebook.com جو ہے یہ بھی آپ جوائن کر لیں، یہاں پر بھی اپنی آپ کیوریز ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل ایڈریس rizwan.khan@switchsolutions.com.pk آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھی کماد کی کاشت کے کچھ اہم اصول۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔